علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہند میں ہے، ملا کو جو مسجد میں ہے، سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ ساتھیو، یہ ابھی میں نے سعد رضوی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا، جس میں وہ جناب بڑے سیخ پا ہو رہے ہیں اور حاکم وقت کو اور جناب عسکری قیادتوں کو اور جناب کیا نام ہے اس کا کرتا ہے بندہ، چیف جسٹس آف پاکستان، اس کو مخاطب ہو کر کے وہ بڑے جناب سخت لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ چلے پہلے ذرا ان کا سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ اور اس فیصلے کے حمایتی پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان کے باہر موجود ہیں، وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ ہم نے گردن حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے بس۔ جی تو ساتھیو، حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے گردنیں حضور کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یار میرا ان سے سوال ہے، اگر کوئی ساتھی ان تک پہنچا دے کہ یار یہ ان کی گردنیں کیسی ہیں کہ اس وقت یہ باہر آتی ہیں جب کہ جس نظام کا یہ خود حصہ ہیں، جمہوری پارٹی انہوں نے خود اپنی بنا رکھی ہے، اور اس نظام کے تحت اگر کوئی مطلب غیر اسلامی نظام جو ہے، اس کے تحت اگر کوئی اسلام کے اوپر حرف اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ان کی گردنیں باہر آ جاتی ہیں، جبکہ پورا سسٹم جو کافروں کا ہے، جو اسلام کے مد مقابل بن رہا ہے، چل رہا ہے، اور اس کا یہ خود حصہ ہے نا، اور بلکہ اتنا گندہ ترین یہ نظام ہے کہ یہ بندہ جو یہ سعد رضوی صاحب جناب جو ہیں، اگر اب غور کریں کہ اگر یہ جو انہوں نے الیکشن مطلب ابھی پچھلے دنوں گزرا ہے، ایک بھی اگر ان کو سیٹ نہیں ملی تو حیرت ہے کہ یہ پھر بھی اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے نام پہ گردنیں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ بھئی تم لوگ تو سارا نظام کافروں کا مانے ہوئے ہو، تو اس وقت گردنیں تم لوگ کیوں نہیں پیش کر رہے ہو کہ بھی ہم لوگوں نے کافروں کے نظام کو نہیں ماننا، ہماری گردنیں جو نا وہ حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے۔ تو گردن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے کیوں نہیں ہے، جزیات کے لیے کیوں ہے، کل کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جس نظام کا تم لوگ حصہ بنے ہوئے ہو، کافروں کا جمہوری نظام جو ہے، جس میں ایک ووٹ سعد رضوی کا اور ایک ووٹ چوڑے کا، دونوں کا ووٹ برابر ہے، یعنی کہ سعد رضوی ایک چوڑے کے برابر ہے، دو چوڑے ہو تو سعد رضوی ہار جاتا ہے۔ تو حیرت ہے کہ اسلام کش نظام کا تم لوگ حصہ ہو، اس وقت گردنیں نہیں پیش کر رہے، مگر اس اسلام کش نظام کے تحت کوئی بات باہر آتی ہے تو گردنیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، اس کا ذرا جواب دے دیجئے کوئی ساتھی۔ میں اتنا تڑ ہے تو کھڑا ہو کر آرمی چیف کے بارے میں بات کرے، اس کی آئینی حدود کے بارے میں بات کرے، میں اسے مانوں کہ اس میں تڑ ہے۔ اور کتوں تمہیں ختم نبوت کا قانون ملا ہے کہ تم آئے روز اس کے اوپر بات کرتے ہو، اتنا لاوارث سمجھ دیا ہے حضور کی ختم نبوت کے قانون کو کہ جو تمہارا دل کرے گا تم بھونکو گے، ہم تمہاری زبان گدی سے سمیت کھینچ لیں گے۔ یہ کال سپریم کورٹ کے گھیراؤ کی کال ہوگی۔ اس بندے کو کوئی بتائے کہ مسلمانوں، خدا کے لیے اس بندے کو کوئی بتائے کہ یار مسلمان، ایک مسلمان کی جو جان ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اور یہ اب تک کتنی جانیں اپنی ضائع کر چکے ہیں۔ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی جانیں ضائع کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے، تو پھر وہ ساری جانیں ضائع گئی نا، جبکہ یہ خود کافروں کے نظام کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ میں یار کوئی بتائے کہ کیا مسلمان اتنی مطلب اس کی جان سستی ہے کہ وہ حیرت ہے کہ آنکھیں بند کر کے مطلب کسی کے بھی پیچھے چل پڑتا ہے؟ بھئی ملک کے اندر جو نظام سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کے تحت جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی احکام ہو رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، وہ تو سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر سعد رضوی صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ فرانس کا سفیر کو نکالنا ہے، تو بھئی کہنے سے کیا ہوگا؟ نکل جائے گا، یہ نکال دے گا، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو سسٹم نکالے گا تو نکلے گا نا۔ اب جیسے کہ اسلامی سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں اتنی ہیں، جب اسلامی سزائیں نافذ ہی نہیں ہیں تو کہے گی جنہیں چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، چور کے اس کے شور مچانے سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ قانون نہیں بنے گا، جب قانون سازی نہیں ہے اسلام کی، تو پھر یہ مطلب یہ کھوکھلے نعرے لوگوں کو اشتعال دلوانا کہ یہ ہم کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بھئی نظام تو وہی کھڑا ہے۔ تم لوگوں نے کچھ کام کرنا ہے تو پھر اسلامی نظام
جو ہے جس طرح سے آتا ہے علماء کرام سے ملو, اپنے علم کو ظاہر کرو, اس نظام کو علمی طور پہ اس کا رد کرو اور قوم کو بتاؤ کہ یہ غیر اسلامی نظام ہے. مگر تم لوگ کیسے بتا سکتے ہو؟ تم لوگ تو خود اس کا حصہ بن چکے ہوئے ہو. اور اس فیصلے کے حمایتی پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان کے باہر موجود ہیں, وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ ہم نے گردن حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے. بس تم یہ 2 فٹ کی کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کا حق بھول گئے ہو تو ہم یہ کرسیاں تمہارے نیچے سے نکال لیں گے. محترم فرما رہے ہیں کہ جناب ان کے نیچے سے کرسیاں کھینچ دیں گے, کرسیوں سیٹیں نکال لیں گے, یہ سیٹوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے. تو یار مجھے کوئی بندہ بتائے ان لوگوں سے پوچھ کے کہ تم لوگ جو جمہوری نظام کو قبول کیا ہے, کیا تم لوگ کرسی کے لیے نہیں آئے؟ تم لوگ اقتدار کے لیے نہیں آئے؟ وہ تم لوگ 1000 بہانے بنا لو بھائی کہ اسلام کے لیے آئے ہیں, اسلام کو تخت پہ لانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. او خدا کے بندو, یہ کرسی ملے گی تو کچھ کرو گے نا. تو کرسی تو ملنے والی کوئی نہیں. یہ پچھلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ تم لوگوں کو نہیں ملی ہے نا. تو جب کرسی ملنی نہیں ہے, نظام پورا سیکولر ہے, اللہ دین نظام ہے, اور اس میں آپ دیکھیں نا یار, دور نہ جائیں, یہ بابا رضوی صاحب جو ہیں یہ الیکشن میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک چوڑے کے برابر ہے نا. اتنے بڑے عالم دین, عالم, مفتی, فاضل, حافظ ہیں, اتنا ڈگریاں, مگر الیکشن میں چوڑے کے برابر ہیں. بلکہ 2 چوڑے ہوں تو بابا جی کی چھٹی. یہ نظام یار اسلام کا نظام تھوڑی نا ہے. یہ تو حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے مطلب کیا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا یار لفظ بولوں کہ ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بھئی یہ غیر اسلامی نظام سے اسلام کا نظام کیسے آ سکتا ہے. تم لوگ اسلام کی بہاریں چاہ رہے ہو غیر اسلامی نظام سے. بھئی اس طرح نہیں ہوتا. کٹا جو نا کٹا وہ دودھ نہیں دے گا, یہ پکی بات ہے. تم لوگ کٹے کو چونے کے چکر میں ہو کہ یار ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, تو یہ ہو نہیں سکتا پیارے بھائی, بہت مشکل ہے. یہ حضرت صاحب علامہ اقبال کے بہت اشعار پڑھتے ہیں, کوئی یہ بھی ان کو علامہ اقبال کا شعر سنا دے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے, بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کے, ہے نا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں, آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر, ہے نا. تو یہ بس وہ پتہ نہیں کیا, وہ میٹھے اور ٹھنڈے طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے اپنی جانیں گوائی جا رہے ہیں, لوگوں کو برباد کری جا رہے ہیں, پیسہ ضائع کری جا رہے ہیں. اور بات کیا ہو رہی ہے جی؟ اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے. بھئی ایسے اسلام نہیں آتا. علامہ اقبال نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا, ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی, نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا, خلافت کی کرنے لگا تو گدائی, خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے, ہے ننگ مسلمان کے لیے وہ بادشاہی. تو جناب یہ اس طرح نہیں ہوتا معاملہ کہ مطلب ٹھنڈی باتیں, میٹھی باتیں, خالی دعوے اور خالی مطلب چوری چپڑی باتیں کر کے اور جناب اس طرح مطلب لوگوں کو بلا پسلا کر تو ان کو مطلب ان کے جذبات سے کھیلنا. تو علامہ اقبال کو ہی پڑھ لیں اور ان کے مطابق جو ہے نا جو نفاذ اسلام کس طرح سے ہونا ہے تو وہ وہیں سے رہنمائی لے لیں. اور اس نے خود بکواس کی ہے سارے علماء کے سامنے. یہ ہمارے علماء نے کیس لڑنے کے لیے سارے پیشیوں میں شامل ہوتے رہے. اس نے کہا ہمیں اسلام کا نہیں پتا. جب تمہیں پتا نہیں ہے تو تم بھونکتے کیوں ہو؟ تمہیں پتا اپنے باپ کا بھی نہیں ہے. جیسے اپنے باپ کا پتا ہو وہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اچھا, اب یہ حضرت خام خواہ ہی ان لوگوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وہ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے سچی بات کی ہے. یار خدا کے لیے یہ سچی بات کو تو قبول کرو. انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں بتا دیا ہے, الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یار ہمیں اسلام کا نہیں پتا. تو جب ان کو اسلام کا نہیں پتا پھر بات کو سمجھو نا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر تو اسلام کی گنجائش ہی نہیں ہے جس کا تم لوگ حصہ بنے بیٹھے ہو, ہے نا. تو یہاں پر اسلام کی بات کرنا یار یہ کیسی عجیب بات ہے نہیں. تو پھر ان لوگوں کو کہنا کہ بھی اسلام کے مطابق فیصلہ کرو. بھئی جن کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, جس طرح سے وہ چل رہے ہیں, جو ان کے محافظ ہیں, جو سارا سسٹم لے کے چل رہے ہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق سارے کام کریں, ہے نا. بھئی ہم لوگ ان کے محکوم ہیں, وہ ہمارے حاکم ہیں, اور آپ لوگ بھی اسی نظام کا حصہ بن چکے ہو, اسی جمہوری نظام کا حصہ بن چکے ہو جس کا وہ ہیں. آپ نے بھی مطلب جو قسمیں اٹھائی ہیں, جو وفاداریاں مطلب پوری کرنے کی آپ لوگوں نے مطلب قسمیں اٹھائی ہیں, جو اوت لیے ہوئے ہیں, وہ یہی ہے کہ بھئی اس نظام کے پابند رہیں گے. تو وہ تو اب نظام آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا, ہے نا. اگر تم اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہو تو بھائی یہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم نہیں بدلنا.
اس سے باہر نکل کے سسٹم بدلے گا. اور مجھے حیرت کی بات ہے کہ یار یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ پورا سسٹم ایک سیکولر نظام ہے, سیکولر مطلب پورا جمہوری نظام ہے, پوری دنیا میں یہ نافذ ہے نا. اور اس کے حاکم جو حکمران ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے امریکہ برطانیہ, وہ پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور ہم لوگ جتنے ہمارے بچے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اس نظام کے محافظ ہیں, یہیں سے نکل کے اس نظام کو چلا رہے ہیں, بنا رہے ہیں. تو نہ تم لوگوں کے پاس علم ہے, نہ تم لوگوں کے پاس ویژن ہے, نہ تم لوگوں کے پاس سوچ ہے, نہ کوئی مطلب کوئی محققانہ آپ لوگوں کے پاس کوئی منطق فکر کچھ بھی تو نہیں ہے. تو جو علماء حق ہیں آپ کو چاہیے ان کے جا کے گھٹنے ٹیک کے ان کے آگے اور ان سے رہنمائی لیں کہ بھی اسلام کیسے نافذ ہوگا, ہے نا. بابا جی جو ہے نا, ان کے جو استاد محترم تھے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب, جن سے آپ نے فیض پایا اور جن سے آپ نے برکتیں لیں, جن سے آپ نے پورا اقبالیات کو سمجھا اور جس سے آپ کو پورا مطلب پورے اس سسٹم کے بارے میں آگاہی ہوئی. اب جب اس بابا جی نے اس بند گلی میں قدم رکھا تو چشتی صاحب نے پھر ظاہر اپنا بیک سٹیپ ہو گیا, کہتے نہیں بیٹا اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب ہم لوگوں نے ساری زندگی تم لوگوں کو پڑھایا, بتایا, سکھایا, سمجھایا قرآن و حدیث کے ساتھ کہ یہ نظام اسلام کا اس کا ساتھ تعلق نہیں ہے اور تم اب اسی نظام کے تحت اسلام لانا چاہتے ہو. بھئی کافروں کی بیساکھی کا سہارا لے کے اسلام نافذ نہیں ہوتے, اپنے ہی پاؤں پہ چلا کرتی ہیں زندگی, اوروں کے سہارے جنازے اٹھا کرتے ہیں. تو اب بابا جی نے جب جمہوریت میں آئے تو چشتی صاحب سے علیحدگی ہو گئی, کیونکہ یہی چشتی صاحب کے جوتے بابا جی اٹھایا کرتے تھے. بابا جی اندر آ کے ان کو اپنی مسجد میں ممبر پہ بٹھا کے ان کے خطابات سنا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی جمہوری نظام میں آئے ہیں بابا جی تو چشتی صاحب پیچھے ہٹ گئے. تو آج بھی چشتی صاحب الحمدللہ حیات ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ جناب پھر کیا کریں, ہمارے پاس پوری قوم ہے, بتائیں کس طرح سے پھر نظام آئے گا. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نظام آئے گا. جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کی جائے, ان کے ساتھ کیسے علمی مباحثہ کیا جائے, یا اپنے قرآن و حدیث کے ساتھ اس جو نظام چل رہا ہے اس کا کیسے رد کیا جائے. تو وہ تو علم کے ذریعے ہی ہوگا نا, کسی کو مرنے مرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہے نا. تو بجائے کہ مطلب ہم لوگ اس کو مطلب برے کو مطلب مارنے کے بجائے برے کی ماں تک پہنچیں, جو ایک سسٹم کو پروڈیوس کر رہی ہے, جو ساری نئی نئی چیزیں بن رہے ہیں, سسٹم آگے سے آگے آ رہے ہیں, اس کے آپ لوگ خود حصہ بنے بیٹھے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ یہ غلط کیوں گئی, یہ ٹینی غلط ہے, یہ پتا غلط ہے, یہ شاخ غلط ہے, اس کو کاٹ دو. بھئی نیچے تنا ہے, جو جڑ ہے وہ تو مضبوط ہے نا.